اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے نشانات ہیں یا دانے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی بیماریاں ہیں چہرے کے متعلق، یا چہرے کا رنگ سفید نہیں ہے، اس میں کشش نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک ایسا بہترین وظیفہ شیئر کروں گا، اور یہ وظیفہ قرآن مجید اور حدیث کے روح سے ہوگا۔ یہ وظیفہ بھی ہیں اور وظیفے کے ساتھ ساتھ نسخہ بھی ہیں۔ آپ جیسے ہی اس نسخے اور وظیفے کو استعمال کرو گے تو آپ معلوم کر لو گے کہ واقعی کچھ ہوا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے بنایا ہے ویسے ٹھیک ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر آپ جائز طریقوں سے شریعت کے اصولوں میں کوئی کام کرتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے۔ انسان حسن پرست ہے، خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے اصولوں کے اندر ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ حتیٰ کہ دانشمندوں نے، عقل مندوں نے یہاں تک یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی شخص کا ظاہر صاف ہے تو سمجھو اس کا باطن بھی صاف ہوگا۔ اگر کسی شخص کا ظاہر میل کچیل ہے، گندا ہے، تو اس کا باطن بھی اس طرح ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے درود نور۔ درود نور جتنا آپ پڑھیں گے، دن میں 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی 1 مرتبہ وظیفہ کریں گے، ایک وظیفے میں تقریباً 21 بار آپ پڑھو گے۔ آپ 1 مرتبہ وظیفہ کرتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ جتنا آپ زیادہ کرو گے اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اب درود نور ہے کیا؟ درود نور یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ آپ نے اس درود شریف کو 21 مرتبہ تو لازمی پڑھنا ہے دن میں۔ اگر آپ زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا اثرات زیادہ مرتب ہوں گے۔ اور دوسرا جو نسخہ ہے اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے: اگر آپ کے چہرے پر دھول ہے، یعنی آپ کا چہرہ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، میل کچیل ہے اس پر، تو آپ نے عرق گلاب لینا ہے، ہر اسٹور سے مل جاتی ہیں۔ عرق گلاب اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے، پھر اس طرح اپنے چہرے پر۔ جب اس طرح آپ اپنے چہرے پر لگائیں تو ہاتھ کو چہرے سے اٹھانے نہیں ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے تک آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ چہرے کے اوپر ہو۔ جب آپ پڑھ لیں پھر اس کے بعد اس طرح ہٹا دیں۔ انشاءاللہ اس کا فرق آپ کو اس وقت بھی معلوم ہوگا جس وقت آپ یہ کر لو گے، اور بعد میں اثرات تو اس کے بہترین ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام ہیں، آپ نے ان 3 ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک مثال سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ اس کا پرفیوم کا دکان ہے، خوشبو عطر کا دکان ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ صفائی کا کام کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ تو اب جس شخص کا پرفیوم کا دکان ہے اس کا حافظہ وہ دوسرے گٹر صاف کرنے والے سے زیادہ صاف ہوگا، کیونکہ یہ صفائی میں بیٹھا ہے، یہ صاف ستھرائی جگہ پر بیٹھا ہے، اس لیے اس کا حافظہ، اس کا ذہن بنسبت گٹر صاف کرنے والے کے اس کا بہت زیادہ تیز ہو۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی میں رہنے والے شخص کا حافظہ اور ذہن بھی بڑا تیز ہوتا ہے، اور بیماریوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اگر چہرے کی نورانیت چاہتے ہو، چہرے کو خوبصورتی چاہتے ہو، تو کوشش کریں کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد بھی اور مغرب کی نماز کے بھی، یعنی صبح بھی اور شام کو بھی 3 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھیں، واللیل اذا یغشی، یہ سورت پورا پڑھیں، تو اس کا اثرات، اس کے فائدے بہت زیادہ آپ کو محسوس ہوں گے۔ تو دوسروں کی بھلائی چاہتے ہوئے یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے۔ والسلام۔